نوح علیہ السلام تیسرے پیغمبر تھے۔ دنیا کی پہلی کشتی انہوں نے بنائی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو 950 سال تک اللہ کی راہ میں دعوت دی۔ بت پوجا کیسے شروع ہوئی؟ جب بھی کوئی نیک انسان مرتا اس کی مورتی بنا کر اسے پوجا جاتا تھا۔ جیسے ودان نام کا ایک نیک انسان بیبیلونیا میں تھا۔ اس کے مرنے پر لوگ بہت دکھی ہو گئے۔ شیطان نے انسان کا روپ لے کر آیا اور کہا، کیا میں اس ودان کی ایک مورتی بنا لوں؟ تم لوگوں کو لگے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ لوگ مان گئے اور ودان کی ایک مورتی بنائی گئی۔ لوگ اس سے مل کر روز باتیں کرتے تھے۔ شیطان نے یہ دیکھ کر پھر سے کہا، کیا میں ودان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا لوں تاکہ تم سب اپنے اپنے گھر میں ایک رکھ پاؤ؟ لوگ پھر سے مان گئے۔ دھیرے دھیرے وہ ان مورتیوں کو پوجنے لگے۔ اپنے بچوں کو سکھانے لگے، یہ تمہارا خدا ہے، اسے پوجو۔ بچوں نے ان کی بات مان لی اور اس طرح بت پوجا شروع ہوئی۔ ان لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسلام سکھانا شروع کیا، مگر لوگوں نے انہیں الٹا سیدھا کہا۔ کچھ کمزور لوگوں نے اسلام قبول فرمایا، مگر امیر لوگوں نے جھگڑا کیا۔ انہوں نے کہا، نوح تم تو صرف ایک انسان ہو، اگر اللہ کو پیغام پہنچانا تھا تو انسان سے کیوں، فرشتے سے کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دنیا انسانوں کی ہے، اسی لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اگر فرشتوں کی ہوتی تو فرشتے کو بھیجا جاتا۔ لوگوں نے پھر سے کہا، نوح تمہاری بات صرف کمزور لوگ مانتے ہیں، انہیں بھیج دو، پھر ہم اسلام کے بارے میں سوچیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، میں انہیں کیسے بھیج دوں؟ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، تم عذاب لے کر آؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ اب جب بھی نوح علیہ السلام اسلام میں دعوت دیتے، لوگ وہاں سے کانوں میں انگلی ڈال کر چلے جاتے۔ اپنے بچوں کو لوگ سکھانے لگے، نوح کے پاس مت جانا، وہ تمہارے خدا کے بارے میں جھوٹ بولے گا۔ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب کوئی اور اسلام قبول فرمانے تیار نہیں تھا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان لوگوں پر عذاب بھیجیں گے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی مدد فرشتے کریں گے۔ نوح علیہ السلام کو ہر پرجاتی کے نر اور مادہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم آیا۔ ان کی بیوی کافر تھی تو اسے پیچھے چھوڑ جانے کا حکم آیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مجھے عذاب کا وقت کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، جس دن پانی تمہارے گھر کے اوون سے نکلے گا اس دن عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک بھی کافر دھرتی پر نہیں بچے، اور پھر وہ اپنی کشتی بنانے کے لیے چلے گئے۔ جب لوگوں نے انہیں کشتی بناتے دیکھا تب انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ کچھ لوگوں نے کہا، نوح کیا تمہیں پیغمبری سے زیادہ کاریگری پسند آنے لگی؟ کچھ لوگوں نے کہا، نوح کشتی اتنا پانی سے دور کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تم اسے کھینچ کر پانی تک لے جاؤ گے یا ہوا اسے اٹھا کر پانی تک لے جائے گی؟ نوح علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا اور کہا، تمہیں جلد پتہ چلے گا کس پر عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب نوح علیہ السلام کی کشتی بنا کر تیار ہو گئی اور ان کے گھر کے اوون سے پانی نکل آیا۔ تب نوح علیہ السلام نے سارے مومنوں کو لے کر اور سارے جانوروں کو لے کر کشتی میں چڑھ گئے۔ ایک نر اور مادہ اسی لیے لیے گئے تھے تاکہ ایک نئی زندگی کا نرمان کیا جا سکے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا، ایک باڑھ جس نے ہر کافر کو ڈبا دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایک کافر تھی تو وہ بھی ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کشتی میں بلایا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے باڑھ سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے تمہیں کوئی اس دن اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ کشتی میں آ جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس نے منع کر دیا۔ ایک بڑی لہر دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹے کو ڈبا لے چلی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدا، میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، نوح تیرا بیٹا تیرے خاندان کا نہیں ہے، وہ برا ہے، تو مجھ سے اس چیز کی مانگ نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت دیتا ہوں کہ تو جاہلوں جیسی بات نہ کر۔
نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے وہ مانگا جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر اپنی رحمت نہیں برسائی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ آخر کار جب دھرتی کافروں سے آزاد ہو گئی تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کشتی سے نیچے آنے کے لیے کہا۔ اللہ کے حکم سے باڑھ چلی گئی اور دنیا میں شانتی ہی شانتی رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب دھرتی ڈوبی تھی۔ نوح علیہ السلام نے سارے پکشیوں کو اور جانوروں کو آزاد کیا۔ سب نے مل کر آگ جلائی۔ انہیں کشتی پر آگ جلانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ اس سے کشتی جل سکتی تھی۔ اسی لیے باڑھ کے دوران کسی نے بھی گرم کھانا نہیں کھایا تھا۔ کشتی سے اترنے کے بعد سب نے ایک دن اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ صحیح البخاری کی حدیث کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے گزرتے وقت اپنے بچوں سے کہا، میں تم لوگوں کو ایک صلاح دیتا ہوں، 2 چیزیں کرنے کے لیے اور 2 چیزیں منع کرتے ہوئے۔ کرنا تمہیں یہ ہے کہ تمہیں ماننا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور کسی نے اگر 7 زمین اور 7 آسمان تمہارے ایک طرف رکھ دیا اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو تمہیں دوسرا چننا ہے۔ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں ہے اور گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قبر مکہ کے ایک مسجد میں ہے۔ باقی لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر بالا باک نام کی ایک جگہ میں ہے جو کہ عراق میں ہے۔